مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے۔ ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی کی بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ 4.5 فٹ گہری تھیں۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی، دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے۔ ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور ذبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود اور نصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دیں تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے، مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ مسجد کے تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جانفشانی سے اینٹیں اٹھانے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت نفیس اور صفائی پسند تھے۔ وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو ان کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چٹکی سے اس کو جھاڑنے لگ جاتے۔ دوسرے صحابہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کا پہلے فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئیں۔ یہ اس لیے بچھائی گئیں کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد صنع کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجور کی چھال سے بنائی گئی تھیں۔
مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، حضور آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھے نیچے ہی رہنے دیں کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اسی میں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کی گھڑیاں ٹوٹ گئیں، ہم گھبرا گئے کہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دن سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر والی منزل پر قیام کرنے کی درخواست کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ عنہم کا مکہ بھیجا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ راہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقط کو بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اور دایا ام ایمن رضی اللہ عنہا جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ شادی شدہ تھی اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی چھوڑ آئی تھیں۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھیں، یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا شامل تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ہجرت کے سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچی اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں، ان کے ہاں کوئی نورینہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہلے کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔